پیپلز پارٹی کے سندھی جو ہو ان کو سندھ ون کہہ کر وہاں کا حصہ ان کے نام کر دیجیے سندھ ون کا، اور سندھ ٹو کا جنہیں پیپلز پارٹی والے سندھی نہیں مانتے ان کا سندھ ٹو کر دیجیے. سندھ ٹوٹے گا نہیں، نہ ہی سندھ توڑنے کی کسی کی آرزو کی، نہ سندھ توڑنے کی کسی کی آرزو ہے. پنجاب میں بھی نہیں ہے، کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، لیکن کوٹا سسٹم آخر صوبہ سندھ میں ہی اکیلے صوبے ایک صوبے میں کیوں نافذ کیا گیا؟ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں عادل عباسی. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کا ایک بیان، تقریر جس کے نتیجے میں شدید رد عمل ملک بھر سے آیا، جس میں انہوں نے یہ سندھ کی تقسیم کے معاملے کو اٹھانا جو وہ کہتے ہیں نہیں چاہتا تھا، حوالہ دے کر ایک بات کی کہ صوبے سے معاملہ نکل کر ملک کی علیحدگی تک بھی چلا جائے گا. ایک خاص پس منظر میں بات کر رہا تھا، اس کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا. ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا. تو گزشتہ روز جب ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے دوبارہ ایک جلسے سے خطاب کیا جو حیدرآباد کے بعد کراچی میں جلسہ کیا گیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر حقوق نہیں دینے تو سندھیوں کے لیے سندھ ون اور دوسروں کے لیے سندھ ٹو بنا دیا جائے. اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ نہ سندھ دھرتی ماں ہے اس کو علیحدہ کرنے کا کہا، نہ ہی کوئی علیحدہ ملک بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ احساس محرومی یا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ان تمام جو محرکات ہیں اس کا سبب بنتی ہے. دوسری جانب سیاسی جماعتوں نے اپنا رد عمل دینا شروع کیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل آیا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مر جائیں گے، سندھ نہیں دیں گے. ایک پرانا نعرہ ہے ٹالپورس کے زمانے کا، سندھ میں جب ٹالپورس کی حکومت تھی اس دور کا جو ہے وہ یہ ایک مشہور نعرہ ہے، اور شدید انہوں نے رد عمل دیا. اور اس پر بھی کہا کہ نو 50-50، نو نمبر 1، نو نمبر 2، کوئی ایسی چیز جو ہے قابل عمل نہیں ہے. اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی موقف ہم دیکھتے رہے سامنے آیا. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اس حد تک جا سکتا ہے معاملہ کہ علیحدہ صوبوں کی دوبارہ سے بات ہمیں سنائی دے رہی ہو، جس طرح پنجاب میں بھی علیحدہ صوبے بنانے کی بات کی جاتی رہی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور کراچی کے اندر بھی گاہے بگاہے سندھ کے اندر کبھی آواز اٹھتی ہے کبھی دب جاتی ہے، لیکن کلیئر نہیں ہوتا معاملہ. یا پھر ہم یہ تصور کریں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس تناظر میں دیکھنے کے علاوہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اگر غیر منصفانہ تقسیم جاری رہی تو پھر 1 اور 2 کا جو فارمولا ایم کیو ایم کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تقسیم اگر نہیں تو پھر حقوق کی جو جنگ ہے اس کا معاملہ کیسے پورا ہوگا. اسی پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما، ممبر قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے شیخ صاحب. فواد چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد افتخار صاحب، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جو ہے وہ ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا کراچی چلا جاؤں اور وہاں سے سمجھ لوں کہ 1 اور 2 کا فارمولا جو آیا ہے وہ کس طرح سے قابل عمل ہے. سندھ 1 اور 2 آپ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں، میں نے ذرا بتا اس لیے پوچھوں کہ آپ کراچی رہنے والے ہیں؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں مطلب آپ پہلے اس طرح شروع کر رہے ہیں، اسے آپ کے اندر سے کوئی خوف سا نظر آ رہا ہے. نہیں خوف نہیں، میں نے کہا میں بیان لے لوں کیونکہ لاہور سے شروع کرتا تو بات ذرا دوسری طرف چلی جاتی. خالد صاحب ذرا بتائیے گا، یہ ایک تو آپ وضاحت ظاہر ہے اس کی کر چکے ہیں، آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، قوم پرستوں کو بھی آپ نے کوشش کی ہے اعتماد میں لینے کی کہ سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کی. اب یہ جو 1 اور 2 کا فارمولا ہے یہ کیا فارمولا ہے اور یہ کس طرح سے قابل عمل ہے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بات کہ 1 اور 2 کا جو فارمولا ہے جس تناظر میں کیا گیا ہے اس کی وجہ سے پہلے ایک جو حیدرآباد کا جلسہ ہوا تھا اس میں بھی شاید کوئی اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اپنے حساب سے اس میں اگر اور مگر ملا کر بغیر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اپنے حساب سے مینیپولیٹ کر کے چیزوں کو پیش کر دیا اور اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی. اس کراچی کے جلسے میں الطاف بھائی نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے، قوم پرستوں سے، تمام لوگوں سے، ان افراد سے جو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پچھلے کئی ادوار سے چلی آ رہی ہے.
اور اس تقسیم کا جو سلسلہ نہیں 2013 تک وہ جی میں تمام ادوار کی بات کر رہا ہوں. میں تو 47 سے بھی بات کر لوں گا نا, مجھے بات تو کر لینے دے. نہیں میری بات کریں, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں احساس محرومی کو اگر ہم صرف اختیارات کی تقسیم تک رکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ میری آواز کو بھی جو ہے بیچ میں کٹ کر کے اس طرف بھی جو ہے مجھے احساس محرومی کا شکار کر دیں کہ جو ہے میں اپنی بات تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں نا. بات یہ ہے اگر ایڈیشنل سوال ہو تو بھی احساس محرومی جو ہے وہ چھلکتا ہے. بات یہ ہے کہ میری بات کاٹ کے پھر آپ دوسری بات کر لیں گے تو پھر مجھے اس طرف بات کرنا ہے. میں ضمن ایک سوال کر رہا ہوں, میرا سوال کرنے کا تو حق ہے, اگر میں خاموش ہو گیا تو پھر میں بھی احساس محرومی میں چلا جاؤں. آپ کا حق سر آنکھوں پر ہے, آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, لیکن جو ویور ہیں نا ان کو جو بات پہنچانی ہے ان کو میں بات پہنچا دوں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو. جی پلیز گو ایڈ. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ایک گلے کے بھی الفاظ میں اور اس ساری چیزوں کو کہا اس لیے جائے کہ صاحب ارباب اختیار پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور صوبے میں اختیارات کی جو تقسیم ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کوٹا سسٹم نافذ ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کی خاص طور پر الطاف بھائی نے مثال دے کر یہ بتایا تھا, صرف ایز اے ٹیسٹ کیس آپ جا کر دیکھ لیجئے, لاکھوں لوگوں کے مجمع میں یہ بات کی تھی, لاکھوں فالوورز ہیں, سمجھتے ہیں احساس محرومی کا شکار تھے جبھی تو آئے تھے وہاں. تو ان کو صرف ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر جو ہے میں تو میڈیا کے دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جائیں دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے, کس طریقے سے جو ہے ایک احساس محرومی ہے جو شہری سندھ کے نوجوانوں میں بڑھتا چلا آ رہا ہے. تعلیم کے شعبے میں جس طریقے سے لا یونیورسٹیز کا بل جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے اس میں خاص طور پر کرا گیا. ٹھیک ہے خالد صاحب, میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, آپ کے تحفظات سے تو انکار نہیں ہے, لیکن کیا یہ احساس محرومی کا سلسلہ 2002 سے 7 تک اور 2008 سے 13 تک بھی جاری رکھا جب ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی؟ دیکھیں ایم کیو ایم ایک دن کے لیے بھی حکومت میں اختیار کے ساتھ نہیں تھی, ہمیشہ شراکت کے ساتھ رہی تھی. اس بات کو بڑا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جس دن ایم کیو ایم کی حکومت ہوتی ہے, حکومت کا مطلب ہوتا ہے اقتدار نہیں ہوتا, اختیار بھی ساتھ میں ہونا چاہیے, تب جا کر جو ہے نا وہ حکومت کہلاتی ہے کہ جو اختیار ہو. ہم ہمیشہ جو ہے پارٹنرشپ کے ساتھ رہے ہیں اور پارٹنرشپ میں ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا اس کا جواب لے اینڈ پہ نہیں رہے. آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات چلیے مان لیتے ہیں 2005-2008 کے معاملات کو دیکھتے ہوئے صاحب کی بات درست تسلیم کر لیتے ہیں. فواد صاحب اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لیکن 2002 میں تو کوئی چیز مانے نہیں تھی. بلا شک کے غیر حکومت میں تھے, سب کچھ اپنا تھا, پریزیڈنٹ اپنا, پرائم منسٹر اپنا, صوبہ اپنا, فیڈرل اپنا, تو جو اس میں محرومیت تھی اس کو نکال دیتے, پھینک دیتے باہر. لیکن عادل یہ اب ایک فیشن بن گیا ہوا میرے خیال میں, یہ ایسٹ پاکستان جب سے ایک المیہ ہوا نا, اس سے ایک فیشن سا ہو گیا ہوا کہ ایسٹ پاکستان کو ہم نشانہ سامنے رکھ کے کہ وہاں پہ چونکہ محرومیاں تھیں تو اس لیے وہ واقعہ. لیکن اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کی گہرائی میں جائیے کہ اس وقت جتنی اینٹی پاکستان فورسز تھیں وہ ان کے پیچھے تھیں. انڈیا کسی پوشیدہ تو نہیں ہے, انڈیا ان کے پیچھے تھا, رشیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا, اس ساری جو سیپریشن کی تاریخ تھی یہ سب کچھ تو آج بھی کر رہا تھا, آج بھی وہی کر رہا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑے زیرک لوگ ہیں ایم کیو ایم والے اور بڑے محب وطن ہیں. میرے خیال میں پتہ نہیں اب کون سی چیز ایسی ہے جو مجبور کر رہی ہے اس بات کو, ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میں محب وطن ہوں یا فواد صاحب محب وطن یا ان کی جماعتیں, ہماری جماعتیں محب وطن ہیں, ایم کیو ایم بھی اتنی محب وطن ہے. پتہ نہیں کیوں بہرحال اگر آپ نے حقوق کی منصفانہ تقسیم نہ کی تو معاملہ صوبے سے بڑھ کر علیحدہ ملک پر بھی چلا جائے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ بات تو وہی آگے نا حقوق کی بات ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2002, چلیے میں برا ہوں, یہ لوگ برے ہیں, تو 2002 والے تو برے نہیں تھے, وہ تو اچھے لوگ تھے, وہ تو فرشتے تھے, تو پھر ان سے کیوں نہیں کروا لیا آپ لوگوں نے؟ چوہدری صاحب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک اور بات, پچھلے 11-12 سال سے, چوہدری صاحب کو زیادہ پیریڈ پتا ہوگا, پچھلے 11-12 سال سے گورنر سندھ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے, اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس پہ شاید پھر یہ پیپلز پارٹی کے رہنما زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. کیوں احساس محرومی میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کے کولیشن پارٹنر, آپ کے پارٹنر بھی رہے, معاف کیجیے گا, اس کے بعد جو ہے وہ وفاق میں صوبے میں 5 سال, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بتا دے
کہ سندھ 1 اور 2 کر لیں تاکہ دیہی شہری یا جو بھی تقسیم ان کے ذہن میں ہے خاکہ، تاکہ جو جن کو احساس محرومی ہے ان کا احساس محرومی دور کیا جا سکے، اور بے شک مزے لوٹتی رہے سندھ میں حکومت، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ مجھے تو زیادہ یہ لگتا ہے کہ یہ چائے کے کپ میں طوفان ہے، اتنا الطاف حسین صاحب بھی سیریس نہیں ہے جتنا میڈیا نے اس کو لے لیا۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی 68-69 میں بنی ہے، 50 سال کی ایک تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی۔ یہ حکومت میں رہے ہیں 15 سال 17 سال، اور وہ بھی جس طرح کی رہی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ایم کیو ایم 1986 میں بنی ہے، حال ہی کی پارٹی ہے، اپنی جب سے بنی ہے میرا خیال ہے یہ 4 سال اقتدار سے باہر رہے ہوں گے، باقی مستقل اقتدار میں ہے۔ 20-25 سال اقتدار میں رہنے والی ایک پارٹی جو بالکل نہیں بنی، اور ایک پارٹی ہے جو 50 سال پہلے بنی اور اس کو یہ اقتدار میں حصہ ملا۔ جو اقتدار میں مسلسل رہے وہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اختیارات کے اوپر ظلم ہو گیا اور تناسب نہیں ہو رہا اور 2 نمبر بنا دیں، ہم 2 نمبر میں رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو خیر یہ بھی طرح ہم تو جو خوش فہمی ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں، میری بھی، بلاول صاحب کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی، ہماری خوش فہمی تو یہ ہے کہ وہ ایک قومی لیڈر ہیں اور ایم کیو ایم ایک قومی پارٹی، اور ہم اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں کہ ہمیں 4 کونسلروں کی سیٹوں کے لیے آپ کہیں کہ ہمیں 2 نمبر بنا دیں اور ہم 2 نمبر میں رہیں گے، یہ تھوڑی میری بات مجھے سمجھ ہے۔ میرا خیال ہے انہیں اپنا لیول جو ہے جو وہی جو جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ کوئی جھگڑا یہ نہیں ہے، اختیارات کا بھی جھگڑا کوئی نہیں ہے، کچھ ایسی بات ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑی ہے جو 2001 میں، جس طرف شیخ صاحب نے آگے اشارہ کیا، جب پورے اقتدار میں تھے انہوں نے اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی، ان میں اپنی مرضی سے ساری جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ کر لی۔ اب آگے بلدیاتی الیکشن آنے جا رہے ہیں، ان بلدیاتی الیکشنوں کا سارا جھگڑا ہے۔ یہ چیز صرف میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے، ابھی بلاول صاحب نے کل بھی ٹویٹ کیا کہ اگر آپ سمجھیں الطاف حسین صاحب کو کہ آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں آپ کو کیوں نہیں بتا رہے کہ جب حلقہ بندیوں کی میٹنگ ہو رہی تھی تو آپ لوگ شریک تھے اس میں۔ Let me quote this. Uncle Altaf, your people are lying to you. MKM was consulted for delimitation. I have the minutes of the meeting. Shall send you them. Regards. وہ کہہ رہے ہیں میں بھجوا دیتا ہوں۔ اچھا آپ ایک میں آپ کے لیے کون ان کے لوگوں میں گمراہ کر رہے ہیں؟ نہیں، الطاف حسین صاحب کی مس گائیڈ کون کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو لوگ اس میٹنگز میں شریک تھے انہوں نے الطاف حسین صاحب کو نہیں بتایا نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہوئی ہیں ڈیلیمیٹیشن۔ لیکن میں اس بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ جو ہے یا جو حکومت سندھ ہے وہ پھر بھی تیار ہے الطاف حسین صاحب سے، ایم کیو ایم سے، جو بھی آپ، ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے الطاف حسین صاحب سے اور متحدہ سے، یہ 4 کونسلروں کے اوپر ملک توڑنے کی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ بات کر لیں، ہمیں بات یہ گلا ہے، یہ ہمیں چاہیے، یہ آپ ہمیں بات کریں، یہ کریں، اتنا آگے نہ جانا، نہ ان کا سٹیچر ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں، نہ یہ پاکستان کے مفاد میں، نہ میرے کہ آپ کے مفاد میں ہے۔ ٹھیک شیخ صاحب، یہ میں جو ڈیلیمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے عادل، یہ بھی ایک غلط قسم کا ایک پکچر کوٹ کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ کراچی کی میں لے لیتا ہوں، اب مجھے اس کا حلقہ تو نہیں اندازہ کوئی نیشنل کا کون سا حلقہ ہے، چلیے فرض کیجئے 240 ہے، نیشنل اسمبلی کا 240 ہے۔ اب جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ 240 کے اندر ہی ہوگی۔ اب اگر وہ ایم کیو ایم کا وہاں سے بندہ کوئی جیتا ہوا ہے یا ایم کیو ایم کی وہ کانسٹیچوئنسی ہے، تو آپ اس میں جب ڈیلیمیٹیشن کریں گے تو فرق کیا پڑے گا؟ ووٹرز وہی ہیں، تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اس کی ایک حد بندی بدل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 240 کوئی فرق پڑتا ہوگا جبھی تو وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں پڑتا، ان کو تو پڑتا ہوگا نا۔ اب یہ تو پھر وہ بتا سکتے ہیں 240 میں 241 میں آپ جا نہیں سکتے، رہیں گے آپ 240 میں۔ اگر آپ 240 سے 241 میں چھلانگ لگاتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ it's a wrong، وہ بھی بتا دیں جی، کر دیں گے، اکارڈنگلی کر لیں گے، بات کر لیں گے، اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ایک تو یہ بتائیے گا میں کچھ عرض کروں کہ کیا، جی آپ عرض کیجئے گا، میں ذرا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ جی پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں۔ میں فواد بھائی سے بہت ادب کے ساتھ بڑے انہوں نے جو ذکر کیا ہے الطاف بھائی کی ساری بات کا، اور جس تجاہل عارفانہ کے ساتھ اور جس انداز میں انہوں نے اس ساری چیزوں کو کہا ہے کہ بہت ساری چھوٹی سی ہے، شاید ان کی نظر میں چھوٹی ہو، لیکن یہ چھوٹی چیزیں جب بڑی ہو جاتی ہیں نا تو انسان جو ہے صوبے سے سمٹ کے ڈسٹرکٹ میں آ جاتا ہے، جیسے وفاق سے سمٹ کے ایک جماعت جو ہے صوبے میں آ گئی ہے۔ جب آپ بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں نا، خود چھوٹا سائز ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو یہ چیز جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے، چیزیں چھوٹی اگر ہوتی ہیں
تو ان کو حل کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کو چھوٹے سے بڑا بنانے کے لیے ملٹیپلائی نہیں کرایا جاتا ہے, ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, ان کو ختم کرایا جاتا ہے, اس کو ریزالو کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کی, اور جو انہوں نے چیئرمین صاحب نے آپ کے فرمایا, تو میرے خیال سے اسی کے 10 منٹ کے بعد ہی ٹویٹر جو ہے ندیم نصرت بھائی ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ان سے اس کا رپلائی بھی کر دیا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ صاحب آپ اپنا جو آپ کے پاس منٹس کی کاپی ہیں وہ بھی بھجوا دیجئے, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون سے منٹس ہوئے ہیں اور کس میں آپ نے ہم سے کنسلٹ کیا اور کیا کنسلٹ کیا ہے. دیکھیں صرف ٹویٹر پہ بات کرنے سے بات نہیں ہو جاتی, بات کو ہوا میں نہیں چھوڑیں, پھر آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. اور میں اپنے میڈیا کے توسط سے جو ہے اپنے دوستوں سے کہوں گا اس بات کی بھی تہ میں پہنچے جائے, اور وہ منٹس کو بھی جو ہے وہ لے کر آئے جائے. آپ ان کو نہیں پہنچائیے, آپ میڈیا پہ لے کر آئیں اور بتائیے یہ اصل چیز ہے کہ یہ مدعا ہے. اور جو ایک اور ڈی لمیٹیشن 240 کا ایک چھوٹی سی بات کر دی, 240 کی بات نہیں ہے بھائی, ڈی لمیٹیشن کا اس ججمنٹ جو آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا 78 صفحات کا, خدارا ایک دفعہ اس کو بھی میڈیا میں کسی ٹاک شوز میں لے کر آئے, اور 78 الفاظ کے جو ججز نے جو کامنٹ لکھے ہیں, اور جو کامنٹ آج پوری تفصیل کے ساتھ اخبارات میں الطاف بھائی کے جلسے کے توسط سے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پورا اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہے, کس طریقے سے انہوں نے جیری مینڈرنگ کی ہے اپنے مطلب کا جو ہے خواب میں دیکھ کر میئر لانے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. پلیز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ معاملہ ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے اتنا سخت شدید ہوا ہے آگے تک نہیں. ڈی لمیٹیشن ایک ہے, میں نے آپ سے سندھ سیکٹریٹ کا آپ نے اس کو بات کو ختم کر دیا کہ آپ سندھ سیکٹریٹ میں جا کر دیکھیں, آپ کو اردو بولنے والا ایک سندھی نظر اگر آ جائے, اٹس اے کلاسیکل ایگزامپل. اردو بولنے والا صوبے کا گورنر ہے, اردو بولنے والا سندھ کا ڈپٹی اسپیکر ہے, اردو بولنے والے کیبنٹ میں ہیں, آپ سندھ سیکریٹریٹ اس کا مطلب آپ مان گئے, اس کا مطلب آپ مانتے ہیں کہ اردو بولنے والے آپ انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں. بادشاہ رہا ہے اس ملک کا. فواد بھائی آپ مان گئے نا کہ اردو بولنے والے آپ انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں. 11 سال اردو بولنے والوں کو آپ صرف انگلیوں پر گنوا سکتے ہیں. نہیں, وہ دو چار ہی لے کے آپ محرومی اس طرح کے ہے. پارٹی تو یہ سیاست ہی نہیں کرتی اردو بولنے والی یا نہ اردو بولنے والی, ہماری سیاست اگر نہیں کرتی. اور میں یہ آپ سے میں نے کیا کہ میری خوش فہمی جو ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں اور متحدہ کے بارے میں کہ وہ بھی ایک وفاقی پارٹی ہے, ہم تو آپ کو ایک طبقاتی پارٹی ایک لنگوسٹک پارٹی سمجھتے ہیں. اکیڈمک ڈیبیٹ اگر آپ سب پاکستانی ہیں تو آپ سر میں بریک لینی ہے مجھے, میں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں اور یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو 1 اور 2 کا فارمولا ہے اس کو ذرا سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس پر بھی رد عمل آ گیا ہے کہ نو 50-50, نو 1 اور 2, تو اس کو بھی ذرا سمجھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا معاملہ صرف ڈی لمیٹیشن کی حد تک ہے یا پھر جو ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ اس معاملے کو غیر سنجیدہ لے رہی ہے پیپلز پارٹی, یہ غیر سنجیدہ نہیں اہم معاملہ ہے, لیکن کیا اس نہج تک پہنچنا چاہیے, اور جو 1 اور 2 کا فارمولا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ قابل عمل ہے. ذرا خالد صاحب بتائیے گا, یہ حقوق نہیں دینے تو نہ دیں سندھیوں کے لیے جو دوسرے ہیں زبانیں بولنے والے سندھ کے اندر, ان کے لیے 1 اور 2 کا جو فارمولا پیش کیا, اس کا کیا مقصد ہے, اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ اختیارات مل سکتے ہیں؟ عادل, کبھی آپ نے یہ جو فارمولہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کبھی آپ نے سندھ شہری اور سندھ دیہی کا سنا ہے؟ کبھی آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ پر گیس سلنڈر کا دھماکہ, متعدد افراد زخمی ہو گئے. لیاری بہار کالونی سے نوجوان کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش برآمد. گبول روڈ پر دستی بم حملے میں ایک شخص زخمی. شہر میں آج دہشت گردی کا شکار افراد کی تعداد 3 ہو گئی. بحریہ ٹاؤن لاہور کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ بحریہ آرچ تنازعات کی زد میں, نہ اسکیم پلان منظور نہ اراضی کی ملکیت کے ثبوت. اسکیم پلان مسترد ہونے کے باوجود پلاٹوں کی فروخت اور تعمیرات جاری. متعلقہ اداروں نے سیکٹر ڈی, ای اور ایف میں تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے دیا.
لوگوں کو سچ بتائیں خدارا. اور یہ اب سے نہیں، شروع سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خدارا ملک میں میرٹ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو روزگار دی جانی چاہیے، لوگوں کو سہولت دینی چاہیے ان کے قابلیت کی بنیاد پر، جو آرٹیکل 3 اور 4 کہہ رہا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کا، اسٹارٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ 1 اور 2 اگر آپ کو برا لگ رہا ہے، سندھ شہری اور دیہی کسی کو برا نہیں لگ رہا تھا. ہم کسی کو یہ نہیں سوچتا تھا کبھی، یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ اس چیز کو بھی تو ریزالو ہونا چاہیے. دہی اور یہ تو ایک تہرا ہے. پنجاب میں بھی یہی ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. پنجاب میں کیا ملازمت ہے؟ کیوں مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ استعمال ہوتی ہے نہیں شہری کیا ملازمتوں میں اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ میں تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے سیریس ایسا ایشو نہیں ہے. شہری اور دیہی کی تقسیم جو ہے وہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے عادل. ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے. یہ مجھے انفیکٹ اگر برا نہ مانے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی انٹرنل ایکسٹرنل اندرون ملک بیرون ملک فرسٹریشن ہے جو نکل رہی ہے. ویسے میرے سامنے جو نظر چیز آتی ہے برسا برسے، اس پہ کوئی شک نہیں، ایک فورس ہے. کیا فرسٹریشن ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، یا 2-4 روز میں کوئی سامنے آ جائے گی، چیز سامنے باہر آ جائے گی، وہ چھپی تو رہ نہیں سکتی. تو کیا انٹرنل ہے؟ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا جو عادل، برسا برس سے کراچی، حیدرآباد، ان شہروں پہ ایم کیو ایم کا بالکل پولیٹیکل ایک گرپ رہی ہے. دیکھیں اب جب آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں تو پھر میں یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب بات آتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی تو آپ بڑے فخر سے بات کرتے ہیں کہ کراچی کو بنا دیا. جب حیدرآباد کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے حیدرآباد کو بنا دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں منصفانہ تقسیم کریں، یا میں ذرا گزارش ایک ضمن سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ 1 اور 2 میں کون عوام کو ڈیلیور کر رہا ہے. بے شک پیپلز پارٹی مزے لوٹتی رہے، دوسری طرف حکومت کرتی رہے، لیکن ہمارے اختیارات ہمیں دیں. جواب آپ نے پورا نہیں سنا. عرصہ دراز کے بعد 2013 میں پہلی دفعہ یہ ہوا کراچی میں کہ اب ووٹوں کی تقسیم ہوئی ہے. کچھ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا حصہ وہاں پہ ڈالا ہے. اور اب وہ جو زمانہ تھا کہ 2 لاکھ ووٹ مل گئے اور سامنے والے کو 2000 یا 1000 مل گیا یا 500 مل گیا، وہ ویسا اب نہیں ہے. اب بہت سی پی ٹی آئی نے وہاں سے کچھ چھین لی ہیں سیٹیں، کوئی مسلم لیگ کو بھی حصے میں آ گئی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے کوئی وہاں سے گین نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریئیکشن؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی ضروری نہیں میری بات میں کوئی اتنا دم بھی ہو، لیکن میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ اس میں دیکھیں میں نے جو بات کی ہے کہ ایک دور یہ تھا جب 2-2 لاکھ ووٹ ملتا تھا. اچھا ایک میں ذرا شیخ صاحب ایک چیز ذرا کلیئر کریں نا، کیونکہ کنفیوز ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تو کہتی ہے کہ تقسیم برداشت نہیں ہے، پنجاب میں کہتے ہیں صوبے بننے چاہیے. آپ پنجاب نے کب انکار کیا تھا؟ میں ذرا گزارش کر لوں نا آپ سے. اب اگر مجھے یہ بتائیں ایم کیو ایم کا علیحدہ صوبے کا مطالبہ درست آپ نکال دیجئے، آپ لسانی چیز کو نکال دیجئے، آپ زبان کو نکال دیجئے، میں ساتھ دوں گا. انتظامی بنیادوں پر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سندھ کی تقسیم انتظامی بنیادوں پر ہو سکتی ہے. جب پیپلز پارٹی نے یہ بات کی تھی کہ پنجاب میں صوبہ بننا چاہیے تو مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا کہ آپ زبان بنا کیجئے، انتظام پہ اگر کہتے ہیں تو 1-2 کی بجائے 1 کی بجائے 2 بنا لیجئے. اب یہاں پہ ایک معاملہ بڑا مختلف ہے. اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ کا گورنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی ایشو ہے آپ کا تو آپ بیٹھ کے بھی تو بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بات ہی وہاں سے شروع کریں گے جہاں پہ ایک آبجیکشن آ جائے گا، دنیا جہان سے بات آ جائے گی. کیوں اس وقت کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے ایک زبان کی بنیاد پر بات کی. اگر آپ زبان کی بنیاد پر بات نہ کرتے تو شاید ہوتا ہے کہ کوئی مخالفت نہ کرتا، میں چاہتے ہوئے بھی مخالفت نہ کرتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قراردادوں کا سہارا لے کے ایوانوں کے اندر یہ گفتگو کی جا سکتی ہے، چاہے وہ محرومیاں ہو یا انتظامی معاملات کا اختیار. بات سن لیجیے اب بڑی احترام کے ساتھ محترم الطاف صاحب نے ایک بات کی کالا باغ ڈیم کی. اب میں نے اس میں ایک بات کی کہ آج آپ کو کالا باغ ڈیم یاد آ گیا. جب آپ نے ریزولوشن پاس کی سندھ اسمبلی میں، اس وقت ایم کیو ایم سگنیٹری نہیں تھی، سگنیٹری تھی جب آپ نے کالا باغ ڈیم کے خلاف بات کی. تو اس میں اب چیزوں کو اگر آپ سیاسی طور پر اس طرح استعمال کریں گے تو وہ شاید اب لوگ اتنے نہ سمجھ نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کرتے اور اگر آپ زبان کی بنیاد پر بات نہ کرتے تو شاید لوگ آپ کی بات سن لیتے. اب آپ جب زبان کی بات پہ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ اردو سپیکنگ ہے. اب جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو سیکرٹری جنرل تھے وہ اردو سپیکنگ ہے.
مسلم لیگ نون کے وہاں کے جو صدر ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو اب اس میں کچھ چیز رہ نہیں جاتی بیچ میں. پیپلز پارٹی والے خود بتائیں گے نا کتنے اردو اسپیکنگ ان کے ساتھ ہیں. اب مثال کے میں 1-2-4 نام جانتا ہوں. اب ڈپٹی اسپیکر جو ہے سندھ اسمبلی کی وہ اردو اسپیکنگ ہے. اب ان کے ساتھ جب آپ یہ بات کریں گے تو پھر یہ بات اس میں دم نہیں رہے گا, اس میں بات نہیں رہے گی. اب ہونا تو یہ چاہیے نا. رضا روحانی صاحب ہیں, ان کے بہت بڑے ماشاءاللہ وہ بڑے زیرک بھی ہیں, سمجھ بھی رکھتے ہیں, سوچ بھی ان کی بہت اچھی ہے اور انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. اب ان کا تعلق بیسیکلی ان کا تعلق پنجاب سے لیکن رہتے ہیں وہ سندھ میں. تو اب اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کا ہے, آپ کی پہچان ہے پاکستان. صرف اس میں اگر آپ زبان کی بنیاد پر کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک, فواد چودھری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے جو بات کر رہے ہیں ایم کے ایم کے ہمارے دوست, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا ان کی غلط فہمی ہے کہ 2 نمبر صوبے میں 2 نمبر طریقوں کے ساتھ پہلے کبھی اگر آ گئے تو وہ وہاں پہ آ جائے گا. اب وہاں پر بھی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اور میں کہاں پر گرپ کمزور ہو رہی ہے؟ 2 نمبر صوبے پہ جو بات کر رہے ہیں. 2 نمبر صوبہ کون سا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں شہری اور دیہی کی تفریق کو ہم نے 1 اور 2 کہا ہے. آپ 2 نمبر صوبہ 2 نمبر پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں 2 نمبر پہ نہ رہے, 1 نمبر میں ہی رہے. 1 نمبر صوبہ ہے, 1 نمبر ہے. اصل جو مسئلہ ہے نا, دیکھیں میرا اور آپ کا ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنی ہوتی ہے, انہیں اپنے ایشوز بھی چاہیے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, ان کے اوپر کرے. لیکن کچھ حدود و قیود ہے جن کے اوپر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے. وہ حدود و قیود نہ چھوڑا کرے. بس میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے معاملات اٹھائیں لیکن اس حد تک نہ جائیں ہر بات پہ اس طرح نہیں کریں. ملک یا صوبے کی تقسیم. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں تو صوبے بنانے کے حق میں ہے لیکن سندھ میں کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کوسچن. دیکھیں پنجاب میں جو پنجاب والے ہیں وہ صوبہ بنانے کے حق میں, پیپلز پارٹی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتی ہے. ایک فرق یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانا اور پیورلی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر. آصف زرداری صاحب بات کرتے ہیں, بلاول صاحب بات کرتے ہیں, ہمیشہ ہم ساؤتھ پنجاب صوبے کی. کل اگر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ سندھ میں صوبہ بنانا, اگر سندھ میں لوگ چاہیں گے, سندھ کی اسمبلی موجود ہے, وہ اپنے فیصلہ خود کرے گی. بظاہر مجھے ابھی یوں لگتا ہے سندھ میں لوگ صوبہ بنانے کو تیار نہیں ہے, اس لیے پیپلز پارٹی بھی تیار نہیں ہے. پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب اسپیشلی ہے وہ صوبہ بنانے کو تیار ہے. اور سینٹر اور نارتھ پنجاب, میں خود پوٹوہار سے میرا تعلق ہے, ہم لوگ سینسٹیو نہیں ہیں صوبے کے معاملے کے اوپر کیونکہ 12 کروڑ کی آبادی ہے. ایڈمنسٹریٹو بنیاد کے اوپر پنجاب کو لازماً صوبے میں تقسیم ہونا چاہیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید 1 سے بھی زیادہ صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے کیونکہ پورا ملک ہے. آپ بتائیں یورپ کا کوئی ملک ہی نہیں ہے 12 کروڑ کی آبادی کے اوپر. چنانچہ اگر صوبے بنائے جائیں کوئی حرج نہیں ہے. صرف جو ہمارا جو مسئلہ ہے, جیسے آگے شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو آ جاتی ہے نا چھوٹی باتوں کے اوپر, لسانی بنیادوں کے اوپر صوبہ بننا چاہیے, اپنا باقی باتوں کے اوپر وہ نہیں ہونا. اب تو وہ صوبے کی بات ہی نہیں کر رہے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حقوق دے دیں. ہمارے کوٹا سسٹم آپ کے سامنے ہے. کوٹا سسٹم مجھے آپ بتائیں نا, یہ میں جیسے آگے عرض کر رہا تھا کہ 1986 میں ایم کے ایم بنی ہے, سوائے 4-5 سالوں کے یہ کبھی پوزیشن میں نہیں رہے. کتنی بار انہوں نے بات کری ہے وہاں پر حکومت میں ہوتے ہوئے کہ جناب یہ اب بات یہ اتنا عرصہ یہ حکومت میں رہے ہیں, کوئی 2-4 سال اپوزیشن میں بھی گزار لیں, اچھا ہوتا ہے, ان کی بھی لرننگ ہو جائے گی. یہ ہر وقت اس حکومت میں رہنا بھی سیاسی جماعتوں کی صحت کے لیے شاید بہت اچھا نہیں ہے. صبر کر لیں 4-5 سال, کچھ نہیں ہوتا. جی خالد صاحب, ایک تو فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے اس کا بھی جواب دیجیے گا, اور دوسرا ذرا یہ مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں, اس کا جواب پھر آپ سے اس کے بعد لیتا ہوں, اور پھر ذرا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ اسی طریقے کا ہے. اگر جو مہاجروں کے ساتھ صافی کی یا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی بات کی جاتی ہے تو بڑے بڑے عہدوں پر منصب پر جو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا انصاف نہیں ہوا؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جی خالد صاحب, ایک تو یہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک طویل عرصے سے حکومت کا حصہ ہیں اور یہ معاملات اس طرح سے بھی حل کیے جا سکتے تھے, اور ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر گورنر عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک طویل عرصے سے اپنا آفس سنبھالیں بیٹھے 12 سال سے, تو کیا ان کی بھی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ پہلے میرے محترم حضرات جو ہیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا جواب دے لوں میں. فرمایا کہ ہمیں لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ تقسیم کے ہم خلاف ہیں, انتظامی بنیادوں پر ہو جائے تو کوئی نہیں, لیکن جو جنوبی پنجاب کا جس کو کہہ رہے ہیں وہ سرائکی بیلٹ کہلاتی ہے. سرائکی صوبے کے حوالے سے تاج محمد لنگا صاحب نے 20 سال اس کے لیے جدوجہد کی ہے, اور اسی کے
اور وہ خالصتاً جو ہے زبان کی بنیاد پر ہے، لسانیت کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے ہزارہ میں بھی جو صوبے کی تحریک چل رہی ہے وہ بھی پختونخوا جو ہیں، پشتون بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ہزارہ وال برادری رہتی ہے ان کی طرف سے، اور وہ بھی خالصتاً لسانیت کی بنیاد پر ہے. نمبر 2، روحیل اصغر صاحب محترم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ مذاکرات کر لیتے اور یہ ساری چیزیں کر لیتے. صاحب 3rd امینڈمنٹ جس وقت آئی ہے، جو ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے نظام دیا تھا، انہوں نے اکثریت کے بل پر قانون پاس کرایا. ہم نے ان سے متعدد دفعہ کہا کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے. نہ اسمبلی میں بات سنی، نہ اسمبلی کے بعد بات سنی ہماری. مجبوراً ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور عدالت سے ہمیں انصاف ملا ہے. تو مذاکرات کی تو کوشش بہت کی گئی تھی، لیکن وہی بات کہ جو ہے وہ بڑے حضرت جو ہے ہمارے کپتان صاحب، انہوں نے ہمیں اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم کوئی اس بات کے اوپر اپنی جو ہے وہ اکیڈمیکلی جو ہے کوئی بات کر لیتے، کوئی لاجک کے اوپر ان کو سمجھا لیتے اور وہ مان جاتے. تو اس طریقے کا فیصلہ نہیں تھا. آخری بات، فواد بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا اپوزیشن میں رہنے کا، اور یقیناً اپنے دوستوں کو بھی جو وفاق میں پہلے تھے ان کو بھی ابھی انہوں نے مشورہ یہی دیا ہوگا، اور اس مشورے کو سنبھال کے رکھیں، ان کے بھی کام آئے گا، ابھی صوبے میں بھی کام آئے گا شاید ان کے. نہیں، صوبے میں کیسے کام آئے گا؟ پر کوئی اور حکومت سازی کرے گا، یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. نہیں، ہمیشہ تو نہیں چلتی نا کسی کی حکومت، یا رہتی ہے. نہیں وہ تو رہے گی، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت اقلیت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں حکومت سازی یا اپوزیشن میں. آخری بات کی تھی نا کہ بہت عرصے بعد ایم کیو ایم اپوزیشن میں آئی ہے، طویل عرصے کے بعد، تو کچھ عرصہ اپوزیشن میں بھی رہ لے کو. مگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا ذہن بنا لیں، تو آپ اپوزیشن میں تو ابھی جا نہیں سکتے نا، ظاہر ہے. مشورہ یہی ہے، آپ تو پارلیمنٹیرین میرے خیال سے شاید رہے نہیں ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ کے دوست ہیں ان کو مشورہ دے دیجیے گا. مسئلہ نہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ بلکہ میڈیا کا ایک حلقہ تو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی جتنی زبردست اپوزیشن کی جماعت ہے اتنی زبردست حکومت کی جماعت نہیں ہے. وہ تو ہمارے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ہمارے، لیکن یہ فارمولا ابھی بھی اپلائی ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ اپوزیشن میں وہ تو یہ پنجاب میں، بلوچستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ذرا آپ دیکھیں. میں نے شیخ صاحب کا انٹرویو کیا تھا، شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے، ایسی بات نہیں. اچھا، اور اگر بڑا آپ نے دلچسپ جو ہے وہ آرگیومنٹ دیا کہ اگر ہم ایک سٹیک کی نا بات، تو کیا ہم یہ بھی مان لیں کہ اب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مشرف صاحب کی سم ہاؤ انشورنس پالیسی بن رہی ہیں؟ تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ آپ 12 جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، یہ سوائے نون لیگ کے جو 3 نومبر پہ انسسٹ کر رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ 12 اکتوبر سے آپ ٹرائل کریں. اور وہ تو بلکہ اب تو میں لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ 12 اکتوبر سے مشرف کے ٹرائل کی بات کرتے ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آدھی کیبنٹ وہ ہے جو اب 3 نومبر اور وہ اس میں شامل تھی، وہ تو اپنی مجبوری سے کہہ رہے ہیں. ہر پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اس کے مطابق وہ اپنی پالیسی بناتی ہے. نون لیگ کی بھی یہی پالیسی ہے. ظاہر ہے اس وقت وہ مارشل لاء کے، اور نون لیگ تو خیر مارشل لاء کی پیداوار ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ذرا خالد صاحب ذرا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ گورنر صاحب 12 سال اپنے آفس میں رہے، ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح سرو کیا ہے اپنا؟ گورنر صاحب جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ صدر مملکت کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون والے بھی اقتدار میں، وفاق میں، اور اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی والے اقتدار میں. جب چاہیں جس طریقے سے باقی 3 گورنرز کو انہوں نے ہٹا دیا تھا مسلم لیگ نون نے، جواب لے لیجئے، ہٹا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یا پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں ہٹایا، ان سے جواب لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس طریقے سے غیر جانبداری سے گورنر صاحب اپنا آفس چلا رہے ہیں، اس کے آفس سے ان کے اپنے لوگ مطمئن ہوں گے نا. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ دیکھیں آپ کو جس نے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، جب وہ آپ سے مطمئن ہے اور مطمئن ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے ہیں، ان کا کردار غیر جانبدار رہا ہے، لیکن صدر آپ کے موجود تھے تو وہ ہٹا سکتے ہیں. ہمارے اوپر یہ بات بار بار پہلی بات یہ جو انٹرسٹنگ بات یہ میرے خیال میں جو بن رہی ہے ان سے یہ ایم کیو مجھے مطمئن نہیں لگ رہی اس طرح بات ایسا لا کر دکھا دے. آپ کی حکومت وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا گورنر لا کے دکھا دیں پورے پاکستان. زبردستی کوئی کسی نے تھوڑی رکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کنٹینیو کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں. ان کی نہیں، نیوٹریلٹی یہ دنیا مانتی ہے. یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی کراچی میں ہم اشرت العباس صاحب کا میں تو خیر ذاتی طور پہ فین ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی مجھے بڑی احترام ہے. یہ بھی مانتے ہیں. نہیں میں تو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ذرا مظہر عباس صاحب سینئر اینالسٹ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان کی طرف جاؤں گا. مظہر صاحب السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। اب آپ کے ساتھ جو پچھلی گفتگو ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ میں وہ کروں، اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ ہے صوبے ملک علیحدگی کی اور حقوق کی، دوسری طرف جو ہے وہ مشرف صاحب کا ٹرائل اور سارا معاملہ، لیکن کیا یہ سب معاملات ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے ہیں یا واقعی جینوئن پرابلمز ہیں جو ایڈریس کی جا رہی ہیں، حقوق کے وسائل کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو یا پھر آئین اور قانون کی بات؟ نہیں دیکھیں، پرابلمز تو ہیں اپنی جگہ، اس میں تو وہی نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ان پرابلمز کو کس ٹائم پہ اٹھانا چاہیے اور کس ٹائم پہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، کیونکہ یہ ایشوز تو کوئی آج کے نہیں ہیں، ایشوز پرانے ہیں۔ ان ایشوز کو کتنی مرتبہ ایڈریس کیا گیا، ان ایشوز پر ظاہر ہے جو مانڈ کر رہے ہیں ان کے وہ بھی اس کا پاور کا حصہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کوئی تقریباً 10 سال تو ڈائریکٹ پاور کا حصہ رہی ہے، 5 سال مشرف صاحب کے ساتھ اور 5 سال زرداری صاحب کے ساتھ، تو بہت سے ایشوز ایسے تھے جو وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے، اور اگر اتنی ایگریسولی جتنی ایگریسولی اب بات کی گئی اتنی ایگریسولی اس وقت بات نہیں کی گئی، لیکن جو ڈیمانڈ ایم کیو ایم کر رہی ہے، جو بات ایم کیو ایم کر رہی ہے، بہت سے ایشوز ایسے ہیں جو ایشوز ریزالو ہو سکتے تھے۔ مثلاً یہ کہ کوٹا سسٹم کا جس طرح مسئلہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے جب کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے کیا تھا تو اس کی اسپرٹ جو تھی وہ یہی تھی کہ سندھ میں چونکہ سندھ نیگلیکٹڈ رہا ہے تو لہٰذا سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جابز دی جائیں اور ایک نئی مڈل کلاس جو ہے سندھی وہ کھڑی کی جائے۔ شاید اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوشچن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ تھی وہ بری نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہوا دوسری طریقے سے، ہوا یہ کہ 10 سال کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، انہوں نے اس کو وہ ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد بھی جو ہے جتنے بھی ادوار رہے ان ادوار میں نہ تو رورل سندھ کا جو سندھی تھا، ایک عام سندھی تھا، اس کو اس کوٹے سے فائدہ پہنچا، کیونکہ اس کوٹے کا استعمال بھی فیوڈلز کے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے تھے، سیاسی بنیادوں پر ہو گیا، سیاسی بنیادوں پر بھی انفلوئنشلز کو زیادہ فائدہ ہوا، جو اس کا اصل مقصد تھا وہ نہیں پورا ہو سکا۔ ٹھیک، مطلب وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک اور ضمن سوال، صرف اسی طرح عادل، ایک جیسے حیدرآباد یونیورسٹی کا معاملہ ہے، جی اول تو یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایجوکیشنل ایشو ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ اگر کراچی میں 2 مزید گورنمنٹ یونیورسٹیز بنا سکتی ہیں، لیاری یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام، تو حیدرآباد یونیورسٹی بھی بنا سکتی تھی، اور اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے کم سے کم مشرف صاحب کے پیریڈ میں تو حیدرآباد یونیورسٹی بن سکتی تھی۔ میں مظہر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا بالکل وقت ختم ہو گیا ہمارے صاحب، اگر مختصراً آپ بتا سکیں کہ کیا 10 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے اس قسم کے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ناکافی ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اگر سنجیدگی سے کوشش کرے تو اس طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ نہ کہ بات صوبوں اور ملک کی علیحدگی تک جائے؟ مظہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا 10 سال جو اگر ایم کیو ایم حکومت میں شامل رہی ہے، بڑی پاورفل پارٹی تھی اس زمانے میں حکومت کے ساتھ، تو ذرا یہ فرمائیے گا کیا ناکافی تھا یہ عرصہ اس مسئلے کوٹے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا جو معاملات انہوں نے اٹھائے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں پروونسز کے اگر سیپریشن کی بات کریں تو وہ تو ظاہر ہے وہ شاید کسی کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، اور اس سے بڑا خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سے کچھ ڈیمانڈز تو ہو سکتی تھیں ان 10 سالوں میں، کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ مثلا جیسے میں نے پہلے کہا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام ہو سکتا تھا، اور دیگر ایشوز ہیں۔ حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام تو پیپلز پارٹی چاہے، میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ حیدرآباد میں ایک اور یونیورسٹی سے کوئی حرج نہیں اگر حیدرآباد میں ایک اور یونیورسٹی ہو جائے، لیکن اسی طرح ایم کیو ایم اس کو ڈیمانڈ کا حصہ بنانے کے بجائے ایم کیو ایم کر سکتی تھی سارٹ آؤٹ انہیں اس پیریڈ میں، تو میرا خیال ہے کچھ ایشوز تو ہو سکتے تھے، بالکل ریزالو ہو سکتے تھے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت جو بریک تھرو ہوا ہے اس کے مجھے کچھ اور پولیٹیکل امپلیکیشنز لگتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مظہر صاحب، میں یہی جو ہے وہ اس طرف آ رہا تھا، آپ نے خود ہی یہ بات کر دی، پولیٹیکل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور جو بریک تھرو ہوا ہے یہ بڑا الارمنگ بھی ہے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔